بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد احسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، کچھ ویورز نے وقتاً فوقتاً مجھے کال کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سی پی سی کے اوپر ویڈیو بنائیں اور سیکشن وائز ویڈیوز کی ترتیب دیں، تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سی پی سی شروع کی ہے اور ترتیب اس طرح بنائی ہے کہ ایک ویڈیو سی پی سی پہ بنایا کریں گے اور دوسری کسی دیگر ٹاپک پہ، اور سی پی سی کی ترتیب انشاءاللہ سیکشن وائز ہی رہے گی۔ پہلے میری 2 ویڈیوز موجود ہیں اور آج کی جو تیسری ویڈیو ہے وہ سیکشن 10 کی بابت ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈاکٹرائن آف ریس سب جوڈس، یعنی آج کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 10 آف سی پی سی ہے، اس کی بابت ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ریس سب جوڈس کیا چیز ہے۔ یہ لیٹن ورڈ ہے اور یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ریس سب جوڈس، ریس مین سبجیکٹ میٹر اور تھنگ اور میٹر، اینڈ سب مین سبارڈینیٹ سے ہے اور انڈر، اور جوڈس کا مطلب ہے پینڈنگ فار ججمنٹ اور پینڈنگ بیفور کورٹ۔ ایز اے ہول اس کا مطلب بنا میٹر وچ از پینڈنگ فار ججمنٹ اور میٹر وچ از پینڈنگ بیفور دی کورٹ، یعنی ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا میٹر جو کہ کسی کمپیٹنٹ کورٹ کے پاس ایڈجوڈیکیشن کے لیے پینڈنگ ہو، موجود ہو، کسی کورٹ نے ابھی تک اس پہ فیصلہ نہ دیا ہو، بلکہ وہ معاملہ جو ہے، میٹر جو ہے وہ زیر سماعت ہو۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی کیس دائر کیا جس میں کسی کورٹ میں پہلے سے ایک سول کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہو، اور پھر اس کے بعد کوئی دیگر کیس اسی ٹاپک کی بابت، اسی سبجیکٹ میٹر کے متعلق، انہی فریقین کے متعلق اگر نیا کیس دائر کیا جائے گا جس میں یہ چیزیں مشترک ہوں گی، تو پھر اس پہ اس ڈاکٹرائن کا اطلاق ہوگا، اور جو پریویس کیس ہے اس کی سماعت یا اس کو ڈیسائیڈ ہونے تک جو سبسیکوینٹ کیس یعنی بعد میں آنے والا جو کیس ہے اس کو سٹے کر دیا جائے گا، اس کی پروسیڈنگ کو روک دیا جائے گا، اور اس ڈاکٹرائن کو ڈاکٹرائن آف ریس سب جوڈس کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی تعریف سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اسینشیلز کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو ریس سب جوڈس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ 2 سوٹس یعنی 2 دعویٰ جات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 پریویس سوٹ اور نمبر 2 سبسیکوینٹ سوٹ۔ پریویس یعنی جو پہلے سے زیر سماعت ہوگا، اور سبسیکوینٹ جو بعد میں دائر کیا جائے گا۔ نمبر 2 سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور سبسٹینشیلی سیم، دونوں کا سبجیکٹ میٹر ڈائریکٹلی یا سبسٹینشیلی سیم ہونا چاہیے۔ نمبر 3 سیم پارٹیز آر دیئر ریپریزینٹیٹیوز، اس میں فریقین جو ہیں وہ سیم ہوں، اور یا پھر ان کے آگے لیگل ریپریزینٹیٹیو جو ہیں ان کے نمائندے موجود ہوں۔ نمبر 4 پینڈنگ ان دی سیم کورٹ، وہ اسی عدالت میں دونوں کیس زیر سماعت ہوں، اور ان ادر کورٹ وچ از کمپیٹنٹ، یعنی یا کسی دوسری عدالت میں جو کہ کمپیٹنٹ ہو، جو اس کیس کی سماعت کے لیے کمپیٹنٹ ہو۔ تو یہ اسینشیلز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 دعویٰ جات ایسے کسی عدالت میں زیر سماعت ہوں، یا یوں کہیے کہ کوئی نیا دعویٰ کسی عدالت میں سماعت کے لیے دائر ہوا ہو، اور اس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے کہ سیم سبجیکٹ میٹر کا، سیم فریقین کا، سیم ٹائٹل کے تحت، سیم کورٹ میں، یا کوئی ادر کورٹ جو کہ اس کی جورسڈکشن جس کے پاس ہو،
اس میں ایڈجوڈیکیٹ ہونے کے لیے زیر سماعت ہو اور ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہ آیا ہو، سیم فریقین ہوں یا پھر ان کے ریپریزنٹیٹیو ہوں، تو بعد میں آنے والا دعویٰ جو ہے اس کو روک دیا جائے گا، اس کی پروسیڈنگ کو روک دیا جائے گا، اس کی کارروائی اسٹے کر دی جائے گی، اور جو پہلا پریویس کیس ہے اس کی سماعت چلتی رہے گی، اور اس کی سماعت کے فیصلہ ہونے تک دوسرا جو بعد میں آنے والا سبسیکوینٹ کیس ہے وہ رک جائے گا۔ اس ڈاکٹرائن کو ڈاکٹرائن آف ریس سب جوڈس کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، یا اس کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل اے اور بی دو فریقین ہیں، انہوں کا ایک دعویٰ جو ہے وہ سی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور بی فریق نے دیکھا کہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور بڑا پرولونگ ہو رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے پیش نظر کسی دوسری جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے اس میں دعویٰ دائر کر دیا، اس کے زیر سماعت ہونے کے باوجود کہ شاید اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے، تو اس پہ بعد میں آنے والے کیس میں یہ ڈاکٹرائن لاگو ہوگی۔ یا نمبر دو، اس طرح کے ایک فریق نے اپنے لحاظ سے ایک سٹوری بنائی اور اسی سبجیکٹ میٹر کے متعلق اس نے ایک دعویٰ دائر کر دیا، جبکہ دوسرے فریق نے دیکھا کہ یہ جو کیس جو ہے جس کورٹ میں گئے ہیں یہ اپنے حساب سے ریلیف لینے کے لیے گئے ہیں، اور دوسرے فریق نے اپنی طرف سے کسی دیگر کورٹ میں اسی سبجیکٹ میٹر کے متعلق، انہی فریقین کے متعلق، اسی ٹائٹل کے جو ہے وہ تحت ایک اور دعویٰ کسی عدالت میں دائر کر دیا، اور جب پہلا فریق کورٹ میں جا کر یہ بات بتائے گا کہ انہی معاملات کے متعلق، اسی سبجیکٹ میٹر کے متعلق، انہی فریقین کے مابین ایک کیس جو ہے وہ پہلے سے قابل سماعت، پہلے سے زیر سماعت ہے، جو کہ فلاں کورٹ میں پینڈنگ ہے، اسی کورٹ میں یا کسی دیگر کورٹ میں جو کمپیٹنٹ ہو اس کیس کو سننے کے لیے، تو پھر بعد میں آنے والا جو سبسیکوینٹ کیس ہے اس کی پروسیڈنگ کو سٹے کر دیا جائے گا، اور اس ڈاکٹرائن کو ڈاکٹرائن آف ریس سب جوڈس کہتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ آبجیکٹس کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے جو ہم نے ڈسکس کیے اس کے اسینشیلس تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹس آف دس ڈاکٹرائن کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا مقصد ہے، جو ریس سب جوڈس ہے اس کا پہلا آبجیکٹ ہے ٹو اوائڈ ڈپلیکیشن آف ٹرائل، یعنی کسی معاملے کا جو ہے اس کو ڈپلیکیٹ نہ کیا جائے، اس کو روکنے کے لیے کہ معاملہ جو ہے وہ دو عدالتوں میں ایک ٹائم میں زیر سماعت نہ رہے، یعنی ٹو اوائڈ ڈپلیکیشن آف ٹرائل آن سیم کاز آف ایکشن، یا پھر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ملٹیپلیسٹی آف سوٹ۔ کیس ایک جو ہے وہ ایک معاملے کے متعلق، اس میں ملٹیپل کیس جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم زیر سماعت نہ ہو، اس چیز کو روکنے کے لیے یہ ڈاکٹرائن متعارف کروایا گیا ہے۔ نمبر دو، ٹو اوائڈ کنفلکٹ آف ڈیسیجنس، یعنی مختلف کسی ایک معاملے میں مختلف فیصلہ جات نہ آ جائیں، اس عمل کو روکنے کے لیے یہ ڈاکٹرائن لاگو کیا گیا ہے۔ مثلاً اے نے ایک معاملہ جو تھا ایک ہی معاملے کے متعلق ایک دعویٰ کسی کورٹ میں فائل کر دیا، جبکہ بی نے کسی دیگر کورٹ میں فائل کر دیا، اور دونوں عدالتوں میں اگر پرمیشن یہ ہو کہ دونوں عدالتوں میں ایٹ اے ٹائم ایک سبجیکٹ میٹر کی بابت دعویٰ جات چل سکتے ہیں، پھر یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ ایک کورٹ اس کی سماعت کرنے کے بعد، اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے بعد کوئی اور فیصلہ اناؤنس کر دے، جبکہ دوسری کورٹ جو ہے وہ اس کے اپوزٹ فیصلہ اناؤنس کر دے۔ پہلی کورٹ اے کی فیور میں فیصلہ سنا دے اور دوسری کورٹ جو ہے وہ میں بھی پاسبلٹی موجود ہے کہ بی کے فیور میں جو ہے وہ فیصلہ سنا دے۔ اس کنفلکٹ سے بچنے کے لیے یہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے، یعنی ٹو اوائڈ دی کنفلکٹ آف ڈیسیجن۔ نمبر 3، ٹو اوائڈ unnecessary لیبر آن ایڈجوڈیکیشن آف اے کامن سوٹ، یعنی جب ایک معاملے کی بابت ایک عدالت بھی اسی کیس کو سن رہی ہوگی، دوسری عدالت بھی اسی معاملے کو سن رہی ہوگی،
کورٹس جو ہیں ان کا ٹائم جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. فری کین جو ہے ان کے اخراجات بھی آ رہے ہیں, انہوں نے وکلا بھی دونوں عدالتوں میں ہائر کیے ہیں, ان کا اپنا ٹائم بھی ہے, اس پہ علیحدہ پیشیاں اور اس پہ علیحدہ پیشیاں, اس عدالت کا علیحدہ سے ٹائم صرف ہو رہا ہے اور دوسری عدالت کا علیحدہ سے ٹائم صرف ہو رہا ہے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ڈاکٹرائن جو ہے یہ لاگو کیا گیا ہے. اور نمبر 4, ٹو پریونٹ کورٹس آف کنکرنٹ جورسڈکشن فرام پروسیڈنگ سائملٹینیسلی, یعنی ایسی دو عدالتیں جن دونوں کے پاس جو جورسڈکشن ہو اس کیس کی سماعت کے لیے, اور ان دونوں میں ایٹ اے ٹائم اگر وہ معاملہ جو ہے وہ آئے گا اور وہ سائملٹینیسلی چلتا رہے گا, یعنی ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یا پھر ایک بندے نے ایک عدالت سے فیصلہ کروایا دوسرا دوسری کے پاس لے گیا, اور جب پہلے نے فیصلہ جس کی فیور میں آیا دوسرے نے اس کو قبول نہ کیا, اس نے دوبارہ کیس دائر کر دیا, پھر اس کی فیور میں فیصلہ آ گیا بالفرض, تو پہلے کو وہ قبول نہ, اس نے پھر دوبارہ. تو اس کارروائی کو روکنے کے لیے, اس چیز کو روکنے کے لیے یہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ CPC میں لاگو کیا گیا ہے. اور اب جو ہے وہ اس کا نٹ شیل اس آج کی ساری ڈسکشن کا یہ ہوا کہ ریس سب جوڈس کا ڈاکٹرائن جو ہے وہ اس لیے متعارف کروایا گیا ہے کہ عدالتوں میں بلا وجہ کی جو لیٹیگیشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ ڈاکٹرائن لاگو کیا گیا ہے کہ کوئی کیس جو ایک سبجیکٹ میٹر کے متعلق ہو, جس میں فری کین جو ہیں وہ سیم ہو, جس میں کورٹ جو ہے وہ سیم ہو, یا پھر جو اس میں جس کی جورسڈکشن بنتی ہے یا جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے ان دونوں عدالتوں میں یہ دعویٰ دائر ہو, اور اسی طرح جو میٹر ہے وہ سیم ہو. اور اگر اس طرح یہ ساری چیزیں اس دعویٰ جات میں پائی جاتی ہیں تو پھر جو پریویس سوٹ ہے وہ چلتا رہے گا, اور سبسیکوینٹ سوٹ جو ہے اس کی پروسیڈنگ کو روک دیا جائے گا. اور اس میں جو اس کے آبجیکٹس ہیں وہ میں نے ابھی عرض کیے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی عدالت ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری عدالت میں جو اس علاقہ میں نہ ہو لیکن اس کے پاس جو ہے وہ اختیار سماعت ہو, وہاں بھی ایٹ اے ٹائم دونوں کورٹس میں یا دو سے زیادہ کورٹس میں کوئی دعویٰ جو ہے وہ سیم نوعیت کا دائر نہیں کیا جائے گا. تاہم یہ قانون اس کیس پر لاگو نہیں ہوگا جو بے شک اس کا سبجیکٹ میٹر ایک ہو, فری کین ایک ہو, اگر معاملہ پاکستان کی عدالت, پاکستان سے باہر کسی ابراڈ کسی عدالت میں بے شک وہی میٹر زیر سماعت ہو, تو پھر یہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں, یا کم از کم جو پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتی ہوں, تو پھر یہ ریس سب جوڈس کا ڈاکٹرائن جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ آج کا ٹاپک جو ہے اس کی بابت کافی کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں آ چکی ہوگی. تاہم پھر بھی اگر اس ڈاکٹرائن ریس سب جوڈس کی بابت سیکشن 10 آف CPC کی بابت اگر کسی قسم کی ایمبیگوٹی آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ اپنی کوئریز بھیج کر مجھے کمنٹ باکس میں اس کا جواب لے سکتے ہیں, اور آئندہ جو ہے وہ ہم کسی دیگر ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے نیکسٹ جو ہے وہ غالباً سیکشن 11 جو ہے وہ ریس جوڈیکاٹا کا ہوگا, اس کی بابت ہم نیکسٹ اپنے ٹاپک میں اس کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے اجازت. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ قانونی آگاہی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اس قانون کی آگاہی کے لیے آپ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. والسلام.